ویلکم بیک ٹو دا شو. اب سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں جہاں بہت باز گشت ہے, کچھ نئی ترامیم, کچھ چینجز کانسٹیٹیوشن میں جس کو ایک عرصے سے پریمپٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ کی مدت پہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کے اوپر بات کی گئی پہلے, اور اس پر ایک سیاستدان کی رائے, منجھے ہوئے سیاستدان, سینئر سیاستدان کی جب رائے سامنے آئی تو پھر ظاہر ہے اس میں وزن آ جاتا ہے. اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان کسی اور پارٹی کے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, قمر زمان کائرہ صاحب. انہوں نے ووٹر کی ایج کے اوپر کیا کمنٹ کیا ہے یا کیا رائے دی ہے, وہ سنتے ہیں. تو سیٹھی صاحب, یہ ان کے نقطے میں کتنا وزن ہے کہ منشور کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تھوڑی سی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ یہ 18 سال کیسے ہوا. پہلے بہت عرصے کے لیے, طویل عرصے کے لیے 21 سال گلوبل سٹینڈرڈ تھا. ووٹنگ بھی مختلف سٹیجز پہ تاریخ میں ملی نا لوگوں کو, اور خواتین کو سب سے بعد میں ملی. شروع میں تو جو لوگ ٹیکس دیتے تھے صرف انہیں کو ملتی تھی, پراپرٹی کلاسز کو. آہستہ 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 ایڈلٹ فرنچائز اور ایڈلٹ کا کانسیپٹ بنا. اور یہ بنا اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ان کو سولجرز کی ضرورت تھی, سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی سولجرز کی ضرورت تھی. انہوں نے 18 سال کی عمر ریکروٹمنٹ کرنی شروع کر دی, بیکاز دیٹ واز دی ایج وین دے ینگ پیپل دے نیڈڈ. تو اس وقت 18 سال میں انہوں نے ریکروٹمنٹ شروع کر دی تھی انٹو دی آرمڈ فورسز. اچھا. اس کے بعد ایک موومنٹ چلی کہ بھئی اگر 18 سال کی عمر میں آپ ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں تو پھر 18 سال کی عمر میں یو شوڈ بی ایبل ٹو ووٹ آلسو. آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر ووٹ آپ کو نہیں ملتا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک موومنٹ چلی پھر کہ جی اگر 18 سال کی عمر میں سولجر بننا ہے تو پھر ہمیں 18 سال کی عمر میں ووٹنگ ملنی چاہیے, ووٹنگ رائٹ ملنی. تو دس از دا بیک گراؤنڈ. اور پھر ایک ایک کر کے 1890 میں انہوں نے جو ووٹنگ ایج رکھی 18 سال. اچھا. اور اس کو ساتھ لنک کر دیا ٹو وائٹ سپریمسٹس. اوکے. کالوں کو نکال دیا اس میں سے. 1943 میں یو ایس اے جارجیا اسٹیٹ میں جنہوں نے ایج لوور کی ٹو 18, بیکاز جارجیا سے بہت سارے لوگ ورلڈ وار 2 میں ریکروٹ ہو گئے تھے. جی. 1946 میں چیکوسلواکیا, وہ بھی ورلڈ وار 2 کے بعد, وہی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, انہوں نے 18 سال کر دی. 1969 میں یونائٹڈ کنگڈم نے 18 سال کر دی. 1969. 1970 میں کینیڈا ویسٹ جرمنی نے کر دی, 21 سال سے کم کر کے 18 کر دی. 1971 میں 26th امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, 18 سال کر دی اکراس آل دا اسٹیٹس. 1974 میں اور فرانس اور آسٹریلیا نے کر دی. آہستہ آہستہ سب کرتے آ رہے تھے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تعلیم بہتر ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سبسڈائز بھی ہو رہی تھی اور ترقی بھی ہو رہی تھی. تو میچورٹی جلدی آ رہی تھی, سو اس لیے انہوں نے کہا کہ ناؤ دس از پاسبل. اچھا, تو یہ دس واز دا بیک گراؤنڈ. اب ہمارے ہاں بھی 18 سال اسی لیے کی گئی تھی بیکاز فوج کے اندر بھی ریکروٹمنٹ 18 پہ ہوتی ہے. ہاں, 2002 کے بعد کی گئی نا یہ, اس سے پہلے تو 21 سال تھی. تو دس از ون آف دا ریزنس کہ 18 سال کر دی گئی تاکہ مور اینڈ مور ینگ پیپل کین کم ان ٹو ووٹ. ٹھیک. اچھا, اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. اب جو ایشو بنا ہوا ہے کہ یہ نوجوان طبقہ اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی بڑی تعداد ہے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 سال سے لے کے 45 سال تک جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 8 کروڑ کے, جی 8 کروڑ 70 لاکھ, 8 کروڑ 70 لاکھ, ایک سال پرانا ڈیٹا. اور اگر آپ اس میں سے 18 سے 25 کے ووٹرز دیکھیں تو وہ کتنے, 2 کروڑ 47 لاکھ. 2 کروڑ. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 21 کر دیتے ہیں یا 25 کر دیتے ہیں تو ینگ پیپل 2-3 کروڑ کم ہو جائیں گے. اچھا. ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ووٹرز ہیں تو ان کو تو باہر نکالا جائے نا. تو اس کے پیچھے بالکل یہی سوچ ہے اور کوئی سوچ نہیں. عمران خان کے ووٹر کی ہی سوچ ہے اور پولیٹیکل میچورٹی یا نہیں, میرا نہیں خیال اس کا کوئی تعلق ہے. یہ بات بنائی جائے گی. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی بنا ہے نا کہ یوتھیا. لیکن وہ تو ہر ایج گروپ کے لوگوں میں پذیرائی ہے عمران خان صاحب کی. اسی لیے نا ہر ایج گروپ افیکٹ ہو جائے گا نا. جو اولڈر ایج گروپ ہے اس میں اتنی ہائی پرسنٹیج نہیں ہے نا,
جو ٹریڈیشنل کنزرویٹو لوگ ہیں وہ بھی بہت سے جو ہیں ان کی لائلٹیز آر ناٹ ٹورڈز پی ٹی آئی اور ٹو عمران خان. ینگ لاٹ جو ہے نا دے آر دا موسٹ اگریسو اینڈ دا موسٹ پازیٹیو اباؤٹ چینج اینڈ عمران خان. تو اس لیے آئی تھنک میرا تو بڑا کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا ووٹ بینک کو کم کیا جائے. اچھا مگر اب یہ تو ہو گئی میری اسیسمنٹ جی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے. آپ نے جو بھی پوائنٹ میں کیا کہ عمران خان کے سپورٹرز اکراس دا بورڈ ہیں جی, اچھا اور کہیں ہیں اور کہیں نہیں بھی ہیں. تو اس لیے اس قسم کی ٹنکرنگ کرنا, کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کرنا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا جو سیاسی کرائسس ہے اس ملک کی, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایج, دیٹ از اے پولیٹیکل کرائسس. اور اس کو اس طریقے کے ساتھ ٹنکرنگ کرنے کے ساتھ آپ اس کرائسس کو حل نہیں کر سکتے. کرائسس اسی صورت میں حل ہوگی if you find a constitutional solution جس میں عمران خان and his voters are inclusive rather than exclusive. تو وہ ابھی اس کی طرف سوچ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی ادھر نہیں سوچ رہے, وہ بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہیں اور دوسری سائڈ بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے. تو اس لیے یہ دھمکیاں ایک قسم کی دی جا رہی ہیں, ایک سگنلنگ ہو رہی ہے ایک قسم کی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے نا یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہیں یہ کیوں کی ہے, اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اسی کی ضرورت پڑی نا ٹو اسٹاپ خان. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. سو دیئرفور تو یہ بھی اسی پارٹ آف دا سیم. بٹ میرا یہ موقف ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی نہیں. جب کبھی یہاں صورتحال بدلے گی, جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بدلتی ہے صورتحال, ٹھیک, ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے. اب آپ چھوڑ دیں کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کب ہوگا, وہ بات کی ہے. بٹ تھنگس ول چینج. ایون ڈیموکریسی کو زیادہ دیر نہیں چلتی, لوگ پھر تبدیلی کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ اب اس وقت تو ایسے لگتا ہے دس ول گو آن فار ایور, بٹ اٹ مے ناٹ, ہو نوز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کی جا رہی ہے یہ ٹیمپرری ہے. اس کی ریلیف فرام پی ٹی آئی ٹیمپرری ریلیف ہے. But long-term relief doesn't lie in this. Long-term relief lies in accommodation and pluralism and inclusivity. اس میں صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اس وقت نہ عمران خان نہ ہائیبریڈ ریجیم تیار ہے تالی بجانے کے لیے, دونوں نہیں تیار. کہتے ہیں ہم تیار ہیں, وہ کہتا ہے میں بھی تیار ہوں, وہ کہتا ہے, مگر جو ڈیمانڈز ہیں دونوں کے وہ دوسرے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو یہ سچویشن جو ہے یہ ایسی ہی چلے گی, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹنکرنگ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. یہ اور میں سمجھتا ہوں کریں گے بھی نہیں. دس از مائی اسیسمنٹ. دس از جسٹ ریڈ ہیرنگ, ایک پھینکا ہے, ایک چال چلی ہے, ایسی بات چلا کے دیکھ لیں جیسے یہ چال چلی نا 12 صوبوں کی. ہاں جی 12 صوبوں کی, لیکن وہ تو NFC اور 12 صوبوں کی بات تو پکی ہے. کہیں یہ ڈسیپشن کے لیے تو نہیں ہے کہ دھیان اس طرف آ جائے پارلیمنٹ کی مدت 10 سال, یا ہم عمر کم کر لیتے ہیں ووٹنگ ایج. یہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں نا, کرتے رہتے ہیں, اے بھی کر لو, اے بھی کر لو, ایج کر لو, ایج کر لو, پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. تو آئی تھنک آلریڈی ایز یو نو تھوڑی بہت اسٹریس تو ہے نا ود ان دی ارینجمنٹ. ٹھیک, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2002 سے پہلے والی پوزیشن اگر بحال ہو جائے تو وہ بہتر نہیں ہوگا؟ جن ممالک کی آپ نے 18 سال ایج کی بات کی تو وہاں آپ نے کہا کہ وہاں تعلیم بہتر ہوئی, ترقی کی صورتحال بہتر ہوئی, میچورٹی آئی, تو یہ ایج میچورٹی تو انٹرنیٹ نے دے دی نا آپ کو. پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل باشعور ہو چکی ہے؟ باشعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے اتفاق کرے. باشعور کا ہیز این انٹرنیشنل رنگ ٹو اٹ. انٹرنیٹ نے دنیا اتنی سی کر دی ہے, دنیا یہاں کی اور وہاں کی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, سیکھتے ہیں اس میں سے, اور فلسفے بنتے ہیں, لائف سٹائلز بنتے ہیں, فیشنز بنتے ہیں, بیانیے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سری لنکا میں یہ ہو گیا, بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا, نیپال میں یہ ہو گیا, فلانی نیپال میں یہ ہو گیا, کیا یہاں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. سوال آتے ہیں اس کے جواب. جی بالکل, آج بھی آئے ہیں اور وہ ہم نے شامل کرنے ہیں, وہ کریں گے. تو اس لیے آئی تھنک یہ کہنا کہ ہمارے 18 سالہ جو ہے وہ میچور نہیں ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے 50 سال تک بھی وہ میچور نہیں ہوگا.